اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا صاحب العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار، تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ارشاد باری تعالی ہے، تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم وہ خزانہ ہے جس کی کنجی سوال ہے، پس علم کا سوال کرو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، جاہل کو اپنی کم علمی پر خاموش نہیں رہنا چاہیے اور عالم کو اپنے علم پر چپ چاپ نہیں بیٹھنا چاہیے، یعنی جاہل کو رفع جہالت کے لیے سوال کرنا چاہیے اور عالم کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج کا میرا جو یہ علمی ہماری محفل ہے اور یہ بزم ہے، اس میں دو شخصیات کا ہم ذکر کریں گے۔
پہلی شخصیت محدثین میں بہت بڑا نام، اور ان کی عظمت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ محدثین کے امام محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تلامذہ میں سے تھے، یہ ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ استاد فرمایا کرتے تھے اپنے شاگرد کو، مجھے تم پہ ناز ہے اور میں نے تمہیں پڑھایا ضرور ہے لیکن کئی باتیں میں نے تم سے سیکھی ہیں۔ میری مراد حضرت ابو عیسیٰ امام محمد ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب جامع ترمذی بہت مشہور ہے حدیث کی، ہماری جو کتابیں ان میں سے، اور پھر ان کی کتاب شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمائل نبوی کے بارے میں اہل معرفت کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو مسلسل پڑھتا رہے تو اس کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور جس گھر میں یہ کتاب ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں خاص برکات نازل ہوتی ہیں اور بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ یہ حدیث کی وہ کتاب ہے۔ کتاب التاریخ لکھی آپ نے، درجنوں کتابوں کے مصنف اور مؤلف تھے، اور بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے فقیہ تھے، اور خاص بات یہ تھی کہ اتنے بڑے جو تھے محدث ہونے کے باوجود بھی خشیت الہی اتنی کہ مسلسل آخرت کا ذکر کر کے، آخرت کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ اور بڑے لوگ جو تھے ان کی تعریف میں امام محمد مسلم جو تھے ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا، امام ابو داؤد سے انہوں نے استفادہ کیا، اور ان کی تعریف کرنے والے لوگ جو تھے ان میں حاکم نیشا پوری، امام حاکم نیشا پوری ہیں، امام ذہبی ہیں، امام ابن حجر عسقلانی ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور سینکڑوں لوگ ہیں۔ جب ان کا نام آتا تھا تو اہل علم جو ہے وہ ادب سے اپنی نگاہیں جھکا لیتے تھے۔ دوسری شخصیت ناظرین کرام آج وہ ہیں کہ پاکستان ہی نہیں، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان کا اور یورپ کے ممالک میں بھی کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس خطیب اعظم کی گفتگو، اور جو ایسی گفتگو وہ کرتے تھے، خطیب اعظم ان کا لقب تھا، لیکن ایسی گفتگو کرتے تھے کہ بس وہ دلوں میں اتر جاتی تھی، اور وہ الفاظ نہیں ہوتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے شہد کے قطرے جو ہے وہ کانوں کے راستے دل پہ ٹپکائے جا رہے ہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں یہ سفیر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور ایک خاص بات، دینی حمیت اور غیرت کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا ناموس رسالت کا مسئلہ ہو تو ہمیشہ ان کو اگلی صفوں میں لوگوں نے پایا۔ قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی، تحریک ختم نبوت ہو، 2 تحریکیں جو ختم نبوت کے حوالے سے چلی ان میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، تحریک نظام مصطفیٰ میں حصہ لیا، وہ قومی اسمبلی کے ممبر رہے اور مجلس شورا کے ممبر رہے، لیکن ان سے بڑھ کے یہ کہ درجنوں کتابوں کے مصنف، اور اہل بیت اطہار پہ ان کی کتابیں لاجواب ہیں، کوئی جواب نہیں ان کتابوں کا۔ اور خاص طور پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں جو انہوں نے کتابیں لکھ دیں، اور ان کے بارے میں جو ہے ایک بہت بڑی کتاب حال ہی میں منظر عام پائی ہے ان کی شخصیت کے بارے میں۔ مولانا حافظ محمد شفیع اکاڑوی حیات و خدمات، یہ ڈاکٹر عقیل احمد نے اس کتاب کو لکھا ہے، بہت زبردست کتاب ہے، ان میں ان کی پوری زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے پچھلے برس ان پہ بڑا تفصیل سے پروگرام کیا تھا، اور جیسا وہ پروگرام اور انٹرو دیا تھا میں آج دیکھ رہا تھا، بس اس وقت تو کوئی خاص اللہ کی عنایت تھی، اور اب بھی ہے، لیکن آج میں اپنے انٹرو لمبے نہیں کر رہا کیونکہ میرے آج 2 ممدوح ہیں اور ان پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے پاس آج ہیوی پینل ہے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر محمد اعظم صاحب سے۔ جی نوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ غیثم، میں السیرۃ الحلبیہ میں موجود ایک حدیث پاک سے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہوں گا۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ولد لہ مولود فسماہ محمدً کان ہوا ومولودہ فی الجنہ حبا لی وتبرکا باسمی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اور وہ میری محبت میں اور میرے نام کی برکت لینے کے لیے اس کا نام میرے نام پہ رکھے
تو وہ اور اس کا وہ بیٹا قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کی وجہ سے ہمارے اسلاف میں آپ دیکھیے کہ یہ نام نامی اسم گرامی کثرت کے ساتھ ملے گا۔ ابھی آپ نے امام ترمذی علیہ رحمہ کا ذکر کیا، ان کا نام بھی محمد ہے، ان کے جو اپنا استاذ ہیں امام بخاری علیہ رحمہ، ان کا نام بھی محمد ہے، اور اس طرح بہت سے ائمہ کے نام ہمیں یہ ملتے ہیں۔ لیٹسٹ جو سروے ہوا ہے ورلڈ لیول پہ، اس میں جو نام سب سے زیادہ دنیا میں ہے پاپولر، الحمدللہ یہی نام ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ناظرین کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ پوری دنیا جس نام کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہی ہے، ہمارے گھروں میں ٹرینڈ تھوڑے بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم جو ہے وہ کوئی منفرد نام رکھنے کے چکر میں، یہ وہ بنیادی حق ہے اس پیدا ہونے والے بیٹے کا یا بیٹی کا جس معاملے میں ہم اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اچھا نام رکھنا چاہیے برکت والا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ازبکستان میں آج وہ شہر ترمز موجود ہے جہاں پہ آپ کی پیدائش بھی ہوئی اور جہاں پہ میں حاضر ہو کے آیا ہوں ان کے مزار پہ، آپ کا وصال بھی ہوا۔ عالی شان مزار ہے، مطلب اس مزار کا ظاہری حسن و جمال دیکھ کے ہی انسان جو ہے وہ حیرتوں میں گم ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی بڑی شخصیت کہ صاحب کشف الظنون، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے جو حدیث کی بکس کی کیٹیگرائزیشن ہونے لگی تو اس میں تیسرے نمبر پر، پہلے نمبر پہ صحیح بخاری، دوسرے پہ صحیح مسلم، اور تیسرے پہ انہوں نے جامع ترمذی کو رکھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں مجھے ان سے بے پناہ عقیدت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایک خاص فیض عطا کیا تھا، اور وہ فیض تھا ان کی میموری کا، حافظے کا، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو غیر معمولی حافظہ عطا کیا تھا۔ آپ کو بھی اللہ نے ایسے ہی حافظہ دیا ہوا۔ اللہ کا شکر، میرے سارے اسکالر جتنے یہاں آتے ہیں، حافظہ میں آپ کا کوئی مقابلہ۔ الحمدللہ، بلکہ ان کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ کان ابو عیسیٰ یضرب بہ مثل فی الحفظ، وہ کہتے تھے حافظے میں امام ترمذی ضرب المثل ہیں، ضرب المثل ہیں۔ جی مفتی صاحب آ چکے، 4 مہمان ہیں نا، تھوڑا ہی وقت حصہ آئے گا۔ جی امام ترمذی رحمۃ اللہ، یہ خاص جامع ترمذی کی کوئی بات بتائیں۔ میں عرض کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے، چونکہ ایک عظیم محدث کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو ایک حدیث سے ہی میں ایک عرض کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور آ کر آپ نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پہ رحم فرما، اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ من خلفاؤک یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ الذین یاتون من بعدی، میرے خلفاء وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، ویروون احادیثی و سنتی وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسِ، جو میری احادیث کو، میری سنت کو روایت کریں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے۔ اب اس حدیث مبارک کے تناظر میں جب ہم حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ اولین مصداق میں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام ترمذی، آپ کی پیدائش مبارک ایک روایت کے مطابق 210 ہجری اور ایک روایت کے مطابق 209 ہجری ہے۔ آپ نے کتاب کے حوالے سے فرمایا تو میں اسی طرف آتا ہوں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی جو کتاب ہے جسے سنن ترمذی یا جامع ترمذی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا اصل نام الجامع الصحیح للترمذی ہے، ان 6 احادیث کی کتابوں میں سے ایک ہے جس کو ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں، اور دنیا بھر کے جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہیں وہاں پر یہ کتاب بطور نصاب جو ہے شامل ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو یہ کتاب وہاں پر آپ کو نظر آئے گی۔ اور اس کتاب کے حوالے سے آپ خود فرماتے ہیں
کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے گھر میں یہ کتاب ہوگی کہ وہ سمجھ جائے کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. یعنی اس ذی شان اور عظمت والی کتاب ہے سنن ترمذی. ہمارے بہت سارے سامعین کو تو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، تو اس کتاب کو نہ صرف پڑھنا چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، بلکہ حصول برکت کے لیے اپنے گھر میں اسے رکھنا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کتاب کا میں نے کل ایک بزرگ سے کوئی کتاب چاہیے تھی، کسی دوست کو میں نے فون کیا، ان کے بیٹے کو کہا فلاں کتاب مجھے چاہیے، تو وہ ان سے کہہ مجھے پہنچا دیں. تو انہوں نے جواب میں وہ بھیج دیا کہ جی PDF ہے، یہ وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میں تو PDF سے پڑھ ہی نہیں سکتا. تو اب تو کتاب والا کام ختم ہو گیا. جو ہارڈ کاپی ہے نا، اس کی جو اسٹڈی یا اس کا مطالعہ ہے وہ زیادہ سود مند ہوتا ہے. اس کا تو مزہ ہی نہیں آتا، میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا اس کو. میں تو کتاب جب تک ہاتھ میں ہو اس پہ اپنے نوٹس نہ لکھے لطف ہی نہیں آتا. آپ نے جو فرمایا نا کہ امام بخاری علیہ رحمہ اور امام مسلم یہ دونوں ہیں، اور امام ابو داؤد بھی، یہ ان کے اساتذہ کرام میں سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ترمذی شریف کے اندر 2 احادیث مبارکہ ایسی میں ہیں کہ جنہیں حضرت امام بخاری نے امام ترمذی سے روایت کی ہے. اور ایک حدیث مبارک جو بہت ہی عظیم الشان حدیث کہلاتی ہے احادیث مبارکہ کے اندر، کہ جس کی شان اور عظمت سب سے زیادہ ہے، وہ ثلاثی حدیث کہلاتی ہے کہ جو راوی ہیں ان کے، یعنی صاحب کتاب ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہوں. تو امام ترمذی کی اس کتاب کو یہ عظمت بھی حاصل ہے کہ اس میں ایک حدیث مبارک ثلاثی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہی ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح پتھر کی لکیر. یعنی بہت ساری صعوبتیں، مشکلات برداشت کرنی پڑے. وہ دور آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. جی ڈاکٹر عقیل صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس سے میری بات کو سنا اور آگے پہنچایا. واہ. اب آپ دیکھیے، اب نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث کیا صرف دنیا کے لیے ہے تر و تازہ؟ نہیں، قبر و حشر میں بھی ان کو تازگی حاصل. واہ واہ. تر و تازہ. اور امام ترمذی کا کیا مقام ہے، یہ ان کی کتاب کی بارگاہ رسالت علیہ تحیت و ثنا میں قبولیت کی دلیل ہے کہ خود فرماتے ہیں 1200 سال بعد بھی آج ان کا ذکر قبولیت ایسے ہی ہے. ومن کان فی بیتہ ھذا الکتاب فکأنما فی بیتہ نبی یتکلم. سبحان اللہ. جس گھر میں یہ کتاب ہو، کتاب اللہ کے بعد یہ صحائف ستہ میں امت نے تسلیم کیا. اور غازی صاحب، اس کتاب پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب کتاب خود کتنے شخصی محاسن سے معمور تھا. عارضۃ الاحوزی اس کی بڑی معروف شرح ہے جو ابن العربی مالکی نے، ایک ابن عربی دوسرے ہمارے بزرگ، انہوں نے اس کے 14 علوم بیان کیے ہیں. امام ترمذی نے جس کو ذکر کیا ہے، اور عصر حاضر کے معروف محدث اور مفسر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے، انہوں نے 10 کا اس میں اضافہ کیا ہے اور 24 علوم بتائے ہیں. غازی صاحب، ایک علم اتنی وسعت اختیار رکھتا ہے، اس کی ایکسپینشن اتنی ہے کہ اس کے لیے کتابیں چاہیے، اور امام ترمذی اس میں 24 علوم بیان کر رہے ہیں. علامہ کوکب نورانی کی طرف چلتے ہیں جی، کراچی. جی علامہ صاحب، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، عظمت کا ایک کوہ صفا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بہت شکریہ غازی صاحب. کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جب ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی ایک راحت اور سرور کا وہ کیف آتا ہے، کیفیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. ان کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ کروں گا کہ ان کی کنیت پر اختلاف بھی ہوا، ابو عیسیٰ کے لفظ پر، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم جانتے ہیں وہ بغیر باپ کے اللہ کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوئے. تو ان کی کنیت کے حوالے سے بھی بات ہو، لیکن ان کا اپنا نام جیسا آپ نے بتایا محمد الترمذی. یہ ترمذی تے کی زیر سے بھی پڑھا جاتا ہے، تے کی زبر سے بھی پڑھا جاتا ہے. آج آپ ان کا 1162واں یوم مبارک مناتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں.
جس کے لیے ابھی آپ نے خود فرمایا کہ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری یہ فرمائیں کہ میں نے تم سے جتنا پایا ہے اتنا تم نے مجھ سے نہیں پایا. امام بخاری کا یہ قول ان کی عظمت کو واضح کرتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اس کتاب کی خصوصیات ہیں. حدیث صرف بیان نہیں کی، ساتھ میں سند کا ذکر کرتے ہوئے اس کا درجہ بھی ذکر کیا ہے انہوں نے. اس حوالے سے اس کتاب کو بہت زیادہ اہمیت، اور میں چونکہ سلام رضا بھی پڑھتا ہوں اور غور کرتا ہوں تو مجھے اور زیادہ لطف آتا ہے کہ شمائل ترمذی ہی منظوم ہوئی ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا ہم اپنے لفظوں میں کیا بیان کریں. شمائل ترمذی، اس کو پڑھنا یقیناً اپنے آپ کو بہت سی بلاؤں سے بچانا ہے، اور ان کا ذکر کیا جائے تو بلا شبہ ہمارے لیے سعادت ہے. علماء نے ان کے بارے میں، محدثین نے، مفسرین نے جتنا کچھ لکھا، بلکہ ابھی تک میری یادداشت ہو سکتا ہے درست نہ ہو، جتنی شروح یعنی شرحیں ترمذی کی ہیں اتنی کسی اور کتاب کی اس قدر نظر نہیں آتی. یہ بھی اس کے لیے کہ اس کو بہت زیادہ مدرسین بھی اہمیت دیتے ہیں، طلباء بھی، اور جہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال جمع ہوں تو وہ ہمارے لیے اس کتاب کی ویسے بھی. اور پھر میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں. آپ کو ایک بات کی طرف تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں غازی صاحب. یہ بخاری، مسلم، ترمذی، یہ سارے عربی علاقوں کے لوگ نہیں ہیں. واہ واہ، اگر آپ نے توجہ فرمائی. واہ 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 واہ. اور امام ابو داؤد تو یہاں کے ہیں، سندھ کے. کمال ہے جی، کیا بات کر دیا. یہ دیکھیں ماوراء نہر، یہ وہ لوگ ہیں، اور ان سے اللہ نے کیسا کام لیا ہے. واہ 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 واہ. اندازہ کیجئے. یہ ہمارے محسنین ہیں، یہ معجزہ اللہ مصطفیٰ تعالیٰ ہے. ان کی ان خدمات. علامہ صاحب، یہ معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بے شک کوئی بات نہیں، اس شبہ نہیں ہے. اور کتنے سفر کیے. آج ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں. انہوں نے کتنے سفر کیے، ایک ایک حدیث کے لیے کتنی کٹھن راہیں طے کی ہیں. تو ہمارے محسنین ہیں یہ. اگر ہم ان کو سلام پیش کریں اور ان کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ عقیدت پیش کریں، یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے. سبحان اللہ. آپ کے والد گرامی کی بھی وہ جو کتاب ہے سیرت کی، وہ بھی تو شمائل ترمذی کی طرح ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سراپا مبارک، اس کی برکات. کیا نام ہے کتاب کا؟ جی وہ پڑھی ہوئی ہے بہت. اس کا نام اردو نام ذکر جمیل ہے. ہاں، ذکر جمیل. اور عربی نام الذکر الجمیل ہے. اس میں بھی سراپا رسولی بیان. کمال کی کتاب ہے جی. میں نے اپنے کالج کے زمانے میں پڑھی تھی، بہت اوائل میں، اور آج تک اس کتاب کا میں اسیر ہوں. آپ نے پچھلے پروگرام میں آپ نے اس کے انگریزی ترجمے کی رونمائی بھی کی تھی اپنے پروگرام میں، متعارف کرایا تھا. اور یہ اس دوران یہ ایک نئی کتاب الذکر الحسین آ گئی ہے والد صاحب کی، سیرت مصطفیٰ پر. یہ بالکل نایاب ہوئی تھی، تو یہ اس سال چھپ کر آئی ہے، اور اس کا دوسرا حصہ پہلی مرتبہ چھپا ہے اسی میں. تو آپ نے بھجوائی نہیں، اور آپ کتاب اب ہمیں ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں. دیکھنا کتنی زیادتی ہے. یہ پہلی فرصت میں بھجوا دیں کتاب. جی، میں انتظار میں تھا کہ آپ کراچی تشریف لائیں گے تو ملاقات ہوگی. بہرحال پچھلی مرتبہ آپ کو باقی سیٹ دیا تھا، آپ سے بات ہوتی یہاں دے کے جا رہا ہوں، آپ کو پہنچے گی. ڈاکٹر کیل صاحب، علامہ محمد شفیع اکاڑوی، ایسا بے مثل و بے مثال اس دور کا خطیب. اللہ اکبر. اب بھی ہم خطیب دیکھتے ہیں. اب تو ایکٹنگ شروع ہو گئی ہے نا، خطابت تو اب گئی. تو وہ تو ایسے خطیب تھے، ایسے خوش الان تھے. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم. آج در و دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو. اور وہ بھی کہ وہ جو ہے نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو تو وہ غار کا منظر، بیٹھا کون ہے گود میں لے کر حضور انور کا سر انور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی
غازی صاحب حضرت خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کشور سخن کا تاجور، عشق رسول جن کا شیوا اور ذکر رسول جن کا وظیفہ رہا، سمتوں میں ان کی صدائے حق کی گونج تھی۔ وہ بتا گئے کہ خطابت ہوتی کیا ہے، اور مسند واض و خطاب کا پاسباں تھا وہ بندہ۔ جب قرآن پڑھتا تھا تو لوگوں کو ایسے لگتا کہ مصر کا کوئی قاری بول رہا ہے، اور بیک وقت ایک خطیب 4 زبانوں میں ترنم کے ساتھ اشعار پڑھ رہا ہے۔ یہ انہی کا امتیاز تھا۔ مثنوی ہو، سعدی کا کلام ہو، بصیری ہو، میاں محمد بخش صاحب ہو پنجابی کے اور اعلیٰ حضرت ہوں، بلکہ فکر رضا کا مبلغ اعظم تھے وہ۔ غازی صاحب اپنی تحریر سے، اپنی خطابت سے، اپنی سوشل ویلفیئر سے اکاڑوی صاحب ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک شعر سناؤں، میں جاتا ہوں کوکب صاحب کی طرف کیونکہ آج یہ ہمارے اسپیشل مہمان ہیں جی۔ وہ کسی نے کہا تھا جی کہ باغ و بہار ماں ندیم یعنی کہ جنت النعیم، روئے خوش ہو، گلوئے خوش ہو، بوئے خوش۔ یہ تھے کوکب اپنا آپ کے والد گرامی علامہ شفیع اکاڑوی جی۔ غازی صاحب، ہر بیٹا باپ کی تعریف ہی کرتا ہے، مگر باپ خطیب اعظم جیسا ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چن لیے گئے تھے، جس کا اشارہ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرق پوری نے میرے دادا جان کو والد صاحب کی ولادت سے پہلے فرما دیا تھا کہ نور کی نہریں چلیں گی۔ اتنی بڑی بات ایک بزرگ کے منہ سے۔ تو دادا جان کا نام کرم الہی تھا، تو فرمایا کرم الہی کی نہریں چلیں گی۔ پھر خواب بھی دیکھے تو تعبیر یہی ملی کہ ایک ایسا بیٹا ملے گا جس سے عشق رسول پھیلے گا، دین پھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ٹائم جتنا دیا وہ 55 برس کی زندگی گزاری، مگر صدیوں کے کام کیے تنے تنہا، اور اس راہ میں تکلیفیں اٹھائیں۔ ان کو خنجروں کے وار کیے گئے، سنگ باری کی گئی، ان کو زہر کھلایا گیا، کیا کیا تکلیفیں پہنچائی گئیں، مگر ان کی جو نسبت اور وارفتگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ متزلزل نہیں ہوئی۔ حق پر استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کے بعد پھر ان کا ایک ولولہ دیکھنے والا تھا۔ 1974 میں عارضہ قلب، یہ ہارٹ اٹیک جس کو کہتے ہیں، مگر اس کے بعد وہ 10 برس اور زیادہ شدت سے انہوں نے کام کیا۔ اب تحریک پاکستان، تحریک ختم نبوت، تحریک دفاع پاکستان، تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک اتحاد بین المسلمین، 5 تحریکوں میں قافلہ سالار بھی رہے۔ اچھا، کوئی ایسا ہوا کہ کوئی رات ان کا خالی گئی ہو، خطابت کسی رات کسی تقریب جلسے میں نہ گئے ہوں، کبھی ہوا یہ؟ محترم غازی صاحب، کبھی ایسے واقعات صرف یہ کہ کرفیو لگ گیا ہے یا حالات ایسے ہو گئے ہیں، ورنہ نہیں۔ اور 8 پروگرام ایک دن میں بھی ہوئے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے۔ اور 2.5 مہینے 3 مہینے تاریخ نہیں ملتی تھی لوگوں کو، تو لوگ ایڈجسٹ کرتے تھے کہ جی ہمیں بعد کا ٹائم دے دیں، ہمیں پہلا ٹائم، تو 3 4 پروگرام اور سادہ سی محرم کی سنائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جو ان کی مجالس ہوتی تھی، اور وہ جس طرح اہل بیت اطہار کا اور واقعات کربلا، وہ تو وہ انہی کا خاصہ تھا۔ اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کسی کو، اہل سنت کی صفوں میں تو میں نے نہیں دیکھا اس طرح کا آدمی۔ جی، میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ میں ایک ملک میں گیا جہاں پر ٹوٹل 25 گھرانے مسلمان تھے، ٹھیک، صرف 25 گھرانے وہاں کے مسلمان، اور وہاں پر ساری آبادی غیر مسلم۔ تو مجھے طلب تھی پان کی، میں نے کہا کہیں ملے گا؟ انہوں نے کہا ایک جگہ ایک بنگالی ہے، اس سے شاید مل جائے۔ تو مجھے وہ لے کے گئے، تو راستے میں ایک بہت بڑا اسٹور، آپ اس کو کہہ لیجئے کہ کئی کنال پہ پھیلا ہوا کیسیٹس اور ویڈیو کا اس زمانے میں۔ میں نے کہا ذرا روکیں، تو وہاں فلموں کے پوسٹر اور کیسٹس۔ میں اس دکان میں گیا، غیر مسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں کی کوئی کیسٹس آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا ہے۔ میں نے کہا دکھائیں۔ وہ 2 لے کر آیا،
ایک قرآن کریم کی تھی، دوسری والد صاحب کی کربلا کی تقریر کی تھی۔ اندازہ کیجئے۔ میرا تو خیال ہے کہ اور وہ سب سے انٹرنیشنل زیادہ کیسٹ انہی کی بکی، خاص طور پہ یہ واقعہ اور ان کے بعد پھر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ محرم الحرام کے حوالے سے تو میرا خیال ہے ان سے زیادہ نہیں کسی کی۔ جی وہ بالکل اس میں، اور آج بھی وہی کیسٹ پوری دنیا میں بہت زیادہ سنی جاتی ہے، وہی ریکارڈنگ۔ تو خانوادہ رسول سے جو محبت تھی، اہل بیت اطہار سے، اور پھر کوئی بھی صحابہ کرام کا مسئلہ ہو، ائمہ کو ہو، اولیاء کا ہو، وہ کوئی اگر ہلکا سا بھی کسی نے ہرزہ سرائی کی ہے تو وہ مرد میدان بن کر جاتے تھے اور حق واضح کرتے تھے۔ غیرت فاروقی کا وہ جو تھا نا، کیا اس کو کہتے ہیں، تصرف، وہ آ جاتا تھا۔ دوسرا غازی صاحب ان کی جو مہربانی ہے وہ یہ کہ اکابر کا احترام کیا، اصاغر پہ شفقت کی۔ وہ نہیں ہے کہ سیلف پروجیکشن، ماشاءاللہ اتنے کارکنان تیار کر کے دے کے گئے، اور پھر جماعت اہل سنت کے وہ بانی، انہوں نے یہ جماعت دی ہے جو کتنے برس سے آج پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ ان کے اساتذہ اور اللہ ان کے تعالیٰ نے شاگردوں کا کوئی بتائیں، کون کون ان کے اساتذہ تھے اور شاگرد کون سے تھے؟ جی ابتدا اساتذہ کی تو حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ سے انہوں نے، اور پھر اس کے بعد حضرت علامہ سید احمد کاظمی صاحب سے وہ جو طریقہ ہوتا ہے محدثین کا، اس پر سماعت قرات کر کے۔ مولانا عبدالحق کیمبل پوری تھے، ان سے جیل میں، جب جیل میں ختم نبوت کی تحریک میں والد صاحب کو، اس وقت وہاں ان سے وہ پڑھا۔ حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب نے اجازات دی تھیں، اور اس کے علاوہ متعدد اولیاء سے اجازات تھی، اور عرب و عجم میں وہاں پر بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی یہ عطا تھی کہ شرکپور شریف اور کرما والا شریف، حضرت صاحب کرما والے گنج کرم پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری، آپ کے یہ الفاظ تھے کہ آپ کی ڈیوٹی کراچی لگ گئی ہے، آپ نے کراچی والوں کو عاشق رسول بنانا ہے۔ واہ واہ واہ، تو یہ ایک ولی کی زبان سے نکلے اور آئے، اور ایک ہفتے میں ہی اس شہر کو یوں فتح کر لیا کہ سب دیوانے ہوئے۔ 28 برس روز سننا لوگوں نے، اور 20 میل پیدل چل کے سننا، اور پھر واپس آ کے یہی تحریر کا کام، تحقیق کا کام، اتنی کتابیں دے کے گئے، اور متنوع، یہ نہیں ایک ہی موضوع پہ، اور اہل بیت اطہار مولا کائنات کے بارے میں، سیدہ کائنات کے بارے میں کتابیں ماشاءاللہ لکھی، عقیدت اور محبت۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی تو پی ایچ ڈی بھی حضرت غازی صاحب سیرت پہ دیکھیے، ذکر جمیل، ذکر حسین، برکات میلاد، اور یہ ساری، پھر جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے کمال کی کتابیں، غازی صاحب واحد سنی عالم ہے ابھی تک کے میرے مطالعے کے مطابق، جو اہل بیت اطہار پر امام پاک اور یزید پلید، شام کربلا سفینہ نو۔ اور غازی صاحب امام پاک اور یزید پلید، میں 2013 میں ساؤتھ افریقہ گیا تو افریقن لوگ یہ بتاتے تھے، ہی واز اے ماسٹر ان کربلا، انگریزی وہ بولتے تھے، اور وہاں پر اس کتاب کا پھر یہ برطانیہ گئی، برطانیہ میں اس کا انگلش ترجمہ ہوا، دی بلیسڈ امام اینڈ دی ریسٹ یزید۔ اور پھر اقاڑوی صاحب کے وہاں جو واقعات کربلا پر خطبات تھے وہ بھی انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ اچھا، اس سے اندازہ کیجئے کہ اقاڑوی صاحب کو ایسے لگتا ہے کہ خانوادہ رسالت کا فیض حاصل تھا، اور کراچی والوں کو یاد ہوگا گانچی پاڑا، 3 سے 5 لاکھ کا مجمع۔ غازی صاحب بلا مبالغہ آج تو بڑا یہ اپل ٹاسک لگتا ہے، لیکن اس زمانے میں اتنا مجمع، اور عموماً ہم یہ سنتے ہیں کہ مختلف پروگرامز کے لیے دکانیں بند ہوئیں، اقاڑوی صاحب واحد خطیب تھے جن کے خطاب سننے کے لیے، یہ واقعات کربلا کے لیے لوگ دکانیں پہلے بند کر دیا کرتے تھے کہ شام کو اقاڑوی صاحب ہمارے بھائی ان کا خطاب سننے آتے تھے، اور 6 بازار مردوں سے اور 2 خواتین سے بھرے ہوتے تھے۔ آج وہ سٹیج سونی پڑی ہے کہ اقاڑوی نہیں رہا۔ کیا خوشحال غازی صاحب، اور پھر جو اشعار پڑھتے تھے نا، میں بڑے ادب سے اقاڑوی صاحب کے وہ خطبات سننے کے لیے دیگر مسالک کے لوگ بھی آتے تھے، اور ایسے روتے تھے، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے تھے اقاڑوی صاحب واقعہ کربلا ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے، اور غازی صاحب آپ دیکھیے اقاڑوی صاحب کی حیات کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور جو ان کی ولادت سے لے کر
تحریک پاکستان تک ہے، اور تحریک پاکستان میں اپنے پیر و مرشد میاں غلام اللہ شرکپوری کے ساتھ جاتے تھے مختلف مقامات پر اور پنجابی میں شعر پڑھتے تھے. آج ہویا ہے چرچا مسلم لیگ دا وچ ہندوستان دیاں گلیاں. یہ یعنی اس میں بھی حصہ لیا. جی آپ کوئی ان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے؟ میں نے تو ان کو دیکھا، میں نے ان کی موجودگی میں تقریریں بھی کی اپنی نوجوانی میں. ماشاءاللہ. مجھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان یاد آ رہا ہے. امام طبرانی المعجم الکبیر میں لائے ہیں کہ اکاڑوی صاحب کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا کیا کہ انہوں نے کراچی جیسے شہر کو ریاض الجنہ میں بدل دیا. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ اس حدیث کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنۃ فرتعوا، فرمایا جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو اس میں سے خوب پھل میوے کھاؤ. صحابہ نے عرض کی وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، آقا جی ریاض الجنہ کیا چیزیں ہیں؟ تو آقا نے فرمایا مجالس العلم، علم کی مجلسیں جو ہیں وہ پورے کراچی میں جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ 8 پروگرام ایک دن میں ہو رہے ہیں اور ہر پروگرام میں 1000 کا مجمع آ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو جو تبلیغ اور دعوت کے بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں وہ کمال درجے کی عطا کی ہوئی تھی. اس نے صورت بھی تھا، حسن سیرت بھی تھا، حسن صوت بھی تھا، حسن علم بھی تھا. اللہ رب العالمین نے ان کو ہر اعتبار سے بہت نوازا ہوا تھا. ان چاروں کو جادوئے ستم دیکھا ہے فخرو، ایک حسن کو، آواز کو، دولت کو، ہنر کو. واہ 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 واہ. اجاڑ رت میں گلاب جیسا، گلوں کے تازہ شباب جیسا. سبحان اللہ. اجاڑ رت میں گلاب جیسا، گلوں کے تازہ شباب جیسا. کہاں سے ڈھونڈیں کہاں سے لائیں جناب والا، حضور والا جناب جیسا. کوکب صاحب سے جی، میرے مہمان خصوصی آج کے پروگرام کے. جی جناب کوکب صاحب، کوئی خاص بات سنائیں حضرت کی. یہ تو باتیں کتابی ہیں، ہم نے پڑھی ہوئی، کوئی خاص بات جو آپ نے نوٹ کی ہو. جی خاص بات یہ ہے کہ استقامت کے حوالے سے، مقبولیت کے حوالے سے بڑے واقعات ہیں. میں برکت کے لیے پھر مدینہ منورہ میں تھے، پہلی مرتبہ اعتکاف کیا، گھر سے باہر پہلی مرتبہ عید کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضور عید کے دن باپ نالائق بیٹے کو بھی عیدی دے دیتا ہے، کیونکہ عید کا دن ہے، میں آپ سے عیدی مانگتا ہوں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم سید الشہداء اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھی گئے کہ اب چچا بجائے باپ کے ہوتا ہے، آپ سفارش کریں. پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی. اسی رات والد صاحب قبلہ نے خواب دیکھا، ایک زنجیر لٹکی ہوئی ہے سنہری، اس کے ساتھ تختی ہے، ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے ایک ایک حرف کر کے اس پر محمد شفیع لکھا. والد صاحب جاگے، اپنا نام دیکھ کے خوش ہوئے. قطب مدینہ حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کو خواب سنایا تو انہوں نے کہا مولانا آپ نے حضور سے کچھ مانگا تھا؟ تو عرض کی ہاں عیدی مانگی تھی. تو انہوں نے کہا عیدی مل گئی ہے. حضور کا ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے مجھے ایک سنہری لوح دی ہے جس پر میں اپنے خاص غلاموں کے نام لکھتا ہوں. تو حضور نے آپ کا نام لکھ لیا ہے، آپ کو عیدی مل گئی ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ صاحب، وہ مقبولیتی تھی، یہ مقبولیتی تھی ان کی بارگاہ میں کہ جن کا روزہ کاش اسی کا فیضان تھا. ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے جی، وہ غلاموں کی فہرست میں نام آ جائے. اصل تو ہمارا یہی ہے جی. جی اس سے وہ جو شاعر نے کہا نا، آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند، ہاں بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. واہ، اس سے میں بڑی کہوں غلام ہوں آپ کا، یہی سرمایہ، یہی اثاثہ. بس اصل ہماری منزل تو یہی ہے. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے آپ سب مہمانوں کا شکریہ. کوکب صاحب بہت شکریہ. لاہور آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی، اور کتاب بہت جلدی بھجوا دینی آپ نے. بہت شکریہ. کتاب الشفا یہ آنکھوں کے جالے جو ہو جاتے ہیں اس کا نسخہ ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ جو کیا علم کے جالے اور روحانیت کے جالے پڑ جاتے ہیں، اللہ اس سے بھی بچائے. اگر کسی آنکھ میں جالا بن گیا ہو تو 41 دن تک مسلسل سورہ تکویر اذا الشمس کورت پڑھ کر
دم کیا جائے انشاءاللہ آنکھوں کا جالا ختم ہو جائے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں جس سے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، آسمان کے فرشتوں میں اسے عظیم انسان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔